اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ کریم کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جناب، آج کے اس مختصر سی ویڈیو جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس میں نیند نہ آنے کا انشاءاللہ مکمل علاج جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس مرض میں نیند بہت کم ہو جاتی ہے۔ کم از کم نیند جو ہے نا 6 گھنٹے لازمی چاہیے۔ جب 6 گھنٹے سے بھی کم نیند ہو جائے تو پھر اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا علاج کرائیں یا کریں، اور انشاءاللہ قابل علاج بیماری ہے۔ یہ جو نیند والی گولیاں ہیں نا، یہ نہ کھائیں، یہ کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یہ تو بس وہ ایسے ہی ہے کہ قسم کا عادت یا نشہ ہی ہے۔ علاج کریں، انشاءاللہ یہ قابل علاج مرض ہے۔ اس میں دماغ میں خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ مریض لیٹے لیٹے تھک جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں لگتی، اور صبح اٹھتے وقت سر بوجھل، جسم بوجھل، جسم میں تھکاوٹ سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے بہت زیادہ کام کر لیا اور تھک جاتا۔ حالانکہ آرام کے بعد اٹھنے سے تو جسم فریش ہونا چاہیے، مگر اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب نیند ہی نہیں آنی تو پھر آرام، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ایسے مریض جو نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، چہرے پہ سیاہیاں یا آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہوتے ہیں، عموماً ان مریضوں کا جو ہے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلسرائڈ بڑھ جاتا ہے، اور یہ خشک چیزیں کھانے کے شوقین بھی زیادہ ہوتے ہیں، چاول، دہی، بریانی وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور گوشت کا شوق جو ہے وہ پھر یورک ایسڈ بھی بڑھنے کا سبب بنتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے، اور پیٹ میں گیس خوب ہوتی ہے، اور قبض کے مستقل مریض ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف جو ہے نسخہ جات وہ عرض کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں بنا کے اپنی سہولت کے مطابق، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ اس میں ایک تو ہے روغن بادام لینا ہے آپ نے، روغن کاہو، روغن خشخاش، روغن کدو، یہ برابر وزن لے کے رکھ لیں۔ ان کو ملا کے مکس کر کے نا، ان چاروں تیلوں کو، روغن کو لے کے تو ان کو مکس کر لیں اور رکھ لیں۔ اس کی سر پہ مالش کریں، رات کو بھی مالش کریں، دن کو بھی کریں، 2 ٹائم اس کی سر پہ مالش کیا کریں۔ اچھا، ایک اور مالش ہے، دیسی گھی لے کے 1 پاؤ، اس میں بادام جو ہے، بادام کی گریاں 50 گرام، ان کو جلا لیں، یہ بھی بس تیار ہے۔ اس کی مالش کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دماغ میں اصل خشکی ہوتی ہے، خشکی جو ہے وہ دور کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ استعمال کریں، یا پہلے والا جو ہے وہ بہتر ہے، یہ دوسرے سے پہلے والا بہتر ہے، جس میں روغن بادام، کاہو، خشخاش اور کدو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب ایک نسخہ ہے، یہ بنا لیں، یہ کھانے کے لیے ہے۔ مغز بادام ہے، اس میں مغز کدو، تل سفید، تخم کاہو، خشخاش اور الائچی خرد، یہ برابر وزن جو ہے ان چیزوں کو لے کے باریک پیس کے آپ رکھ لیں، مکس کر لیں۔ یہ آدھا ٹی سپون سے لے کے 1 ٹی سپون جو ہے صبح، دوپہر، شام دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں۔
ناشتے میں مکھن، بادام، مربع، گاجر استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک یہ نسخہ ہے، یہ کچھ دن اگر استعمال کر لیں تو وہ جو تیزابیت ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں، ساتھ یہ نسخہ جو ہے نا، اس میں زنجبیل ہے 25 گرام، نوشادر ٹھیکری 10 گرام، سنا مکھی کے پتے لے لینے آپ نے 40 گرام، کالی مرچ 5 گرام اور ریوند سارا 20 گرام۔ ہر چیز کو اچھی طرح باریک کر کے مکس کر کے 250 ملی گرام والے کیپسول، چھوٹے چھوٹے کیپسول ہوتے ہیں، وہ لے لیں، وہ بھر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک کیپسول صبح، دوپہر، شام، ہمراہ دودھ نیم گرم، 1 کپ میں 1 چمچ دیسی گھی ملانا، 1 چمچ شہد ملا کے اس کے ساتھ یہ کیپسول استعمال کرنے ہیں آپ نے، صبح، دوپہر، شام۔ اس سے یہ ذہن میں رہے کہ یہ مسل ہے، اس سے پیچس آئیں گے اور تیزابیت جو ہے خارج ہوگی۔ یہ کچھ دن استعمال کر لیں، 1 دن استعمال کر لیں، 2 دن کر لیں، پھر چھوڑ دیں، اگر قبض ہو تو پھر استعمال کریں، یعنی ایسے وقفے سے ساتھ وہ دوائیاں استعمال کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آرام آئے گا اور مستقل علاج ہوگا۔ یہ نیند والی گولیوں والا حساب نہیں ہے کہ گولی کھائی اور نیند آ گئی، سو گئے، الٹا اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں، نقصان ہے۔ تو اپنا علاج کریں گھر بیٹھے آپ خود، یہ کتنا مشکل ہے، ہر چیز آپ بنا سکتے ہیں، کوئی کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں لیں پنسار سٹور سے، یہ عام چیزیں، ہر چیز مل جاتی ہے، اپنا علاج خود کریں اور یہ مضر اثرات والی دوائیوں سے بچیں۔ اللہ پاک سب کچھ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اب اجازت چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اللہ حافظ۔